یہ جو کچھ ہمارے پاس زندگی ہے یہ امانت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ. یہ آنکھ امانت ہے، یہ کان امانت ہے، یہ زبان امانت ہے، یہ ہاتھ پاؤں امانت ہے، یہ سب چیزیں امانت ہیں. اور ان کا غلط استعمال، ناجائز استعمال، گناہ کے اندر استعمال کرنا یہ امانت میں خیانت ہے. اسی لیے اس کو اگر آنکھ کو غلط استعمال کرے آدمی علیاذ باللہ، نامحرم کو لذت حاصل کرنے کی غرض سے دیکھے اور بدنگاہی کرے، تو اس کو قرآن و حدیث کی اصطلاح میں خائنۃ الاعین فرمایا ہے، آنکھوں کی خیانت. کیا مطلب؟ کہ یہ آنکھ جو تمہیں دی گئی ہے یہ تمہاری اپنی تھوڑا ہی ہے، یہ تمہاری ملکیت نہیں ہے، یہ تم نے کہیں سے خرید کر نہیں لائے تھے، تم نے اس کو حاصل کرنے کے لیے کوئی پیسے خرچ نہیں کیے تھے، نہ کوئی محنت کی تھی. پیدا ہوئے تو پیدا ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں اور اعضاء عطا فرمائے اسی طرح آنکھ بھی عطا فرمائے. تو یہ امانت ہے تمہارے پاس، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی امانت ہے. اگر کوئی انسان تمہارے پاس کوئی امانت رکھ کے جائے، اس میں اگر تم اس کی مرضی کے خلاف تصرف کرو تو یہ خیانت ہوتی ہے، تو تم بھی خیانت سمجھتے ہو. لیکن جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی چیز ہے، اس کی عطا کی ہوئی ہے، اس کو جب غلط استعمال کر رہے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی امانت میں خیانت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو سب سے زیادہ بدترین خیانت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق میں ہو رہی ہے، اس کی عطا کی ہوئی چیز میں ہو رہی ہے. آپ سے کوئی شخص کوئی چیز مانگ کے لے جائے عاریتاً، فرض کرو آپ کی سائیکل لے جائے، آپ کی گاڑی لے جائے عاریتاً، آپ نے تو احسان کیا، اس کو دے دیا، لیکن ساتھ میں کہہ دیا بھائی اس کو کھڈے وڈے میں مت لے جانا، کہیں ایسی جگہ نہ لے جانا جہاں یہ خراب ہو جائے، ٹوٹ جائے. اب جو شخص جو ہے وہ آپ کی لے تو گیا گاڑی، آپ نے تو احسان کیا نا اس کے ساتھ، اور اس کو لیے پھر رہا ہے غلط جگہوں پر جہاں وہ خراب ہو رہی ہے، وہاں کھڈے میں ڈال رہا ہے، کہیں ایسی جگہ پر لے جا کر اس کو کھینچ رہا ہے کہ جہاں اس کے انجن پنجر ڈھیلے ہو رہے ہیں. یہ خیانت ہے کہ نہیں ہے؟ آپ کو کتنا برا لگے گا کہ دیکھو میں نے تو اس کے ساتھ احسان کیا تھا، اس کو اس کی حاجت پوری کرنے کے لیے سائیکل دی تھی یا گاڑی دی تھی، اور یہ لے کر ایسی جگہ پھر رہا ہے، اس کو خراب کر رہا ہے. تو آپ کو کتنا برا لگے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آنکھ اس لیے دی ہے، اس لیے عطا فرمائی ہے کہ اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جائز چیزوں کا نظارہ کیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو دیکھا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات کا جو جائز انعامات ہیں ان کو آدمی دیکھے. اسی آنکھ کے ذریعے اگر چاہے قرآن کریم کے اوپر نظر ڈالے گا تو ہر نظر کے اوپر ثواب ہے. والدین کو محبت کی نگاہ سے دیکھے گا تو حج اور عمرے کے برابر ثواب ملے گا. کعبہ شریف کو دیکھے گا تو اس کے اوپر کتنا ثواب ملے گا. کسی انسان کو محبت کی نظر، کسی مسلمان بھائی کو محبت کی نظر سے دیکھے گا ثواب ملے گا. اس کام کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا. اور اگر ہم اس کو استعمال کرنے لگیں ناجائز حرام کاموں کے اندر، محض ظاہری لذت کی خاطر، بے ثبات، ناپائیدار، گندی لذت کی خاطر اس کو استعمال کرنے لگیں تو کیا ہوتا ہے کہ اس آنکھ کا نور جاتا رہتا ہے، اس آنکھ کا نور جاتا رہتا ہے. بزرگوں نے فرمایا ہے اور تجربے کی بات ہے کہ جب آدمی آنکھ کو غلط استعمال کرتا ہے، عادت ڈال لیتا ہے بد نظری کی، اللہ بچائے، تو عبادت کا نور ختم ہو جاتا ہے، عبادت کا نور ختم ہو جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کرنے میں بس ایک خانہ پوری ہوتی ہے، لیکن جو نور عبادت ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. یہ آنکھ وہ آنکھ نہیں رہتی
تعالیٰ کی نے عطا فرمائی کہ جس حالت میں تم نے اس کو کھڈے میں ڈال دیا، تم نے اس کو ناہموار جگہ پر ڈال کر اس کی جو حقیقت تھی، اس کی جو طاقت تھی، اس کے اندر جو روح تھی، اس کے اندر جو نور تھا، وہ ختم کر دیا۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی بندہ کسی ناجائز چیز کی طرف دیکھتا ہے اور دیکھنے کے بعد دیکھنے کو دل چاہتا ہے اس کا، اور پھر وہاں سے اس کو ہٹا لیتا ہے اللہ کی خاطر، تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ایمان کا نور پیدا فرماتا ہے۔ تو یہ غلط استعمال جو ہے، یہ امانت میں خیانت ہو رہی ہے، آنکھ کا استعمال جو غلط، اور آج کل ایک اللہ بچائے ابتلاء عام ہے اس میں، آنکھ کے غلط استعمال میں ابتلاء عام ہے۔ چاروں طرف ایسے نظارے ہیں کہ آنکھوں کو پناہ ملنی مشکل ہے، اور اس کے نتیجے میں جو نور ایمان ہے، نور عبادت ہے، اس سے ہم محروم ہوئے جا رہے ہیں، کیونکہ اس امانت کا غلط استعمال کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی امانت کو ٹھیک سے استعمال نہیں کر رہے، خیانت ہو رہی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو۔ اس کے نتیجے میں آفات ہیں، بلیات ہیں، مصائب ہیں، عبادتوں میں دل نہیں لگتا، عبادتوں کے اندر کوئی خشوع پیدا نہیں ہوتا۔ یہ ساری باتیں اس امانت میں خیانت کے نتیجے میں پیدا ہو رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ www.darsequran.com